بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 کام لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھائے گی۔ پہلا، سلام کرنا۔ دوسرا، کسی کو مجلس میں جگہ دینا۔ اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ کافی دیر تک جھک کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ جو دوست تمہارے مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ اپنی شکایتیں، اپنی محبت اور اپنی انا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بال جڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور یہ آنکھوں اور سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتاؤ۔ پہلی، اپنی بیوی کے سامنے کبھی روئے مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہائے، ورنہ تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ دوسری بات، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسری بات، عورت کو کبھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دے، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھے۔ چوتھی بات، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ ناظرین، پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 کپ پی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس استعمال کرنے سے فتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو اس پر ایلوویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جو لوگ صبح دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتے۔ روزانہ انار کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چوارے ابال کر پیئے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، بلکہ اس کے متبادل یعنی آئل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ اگر نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لے کہ دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئے تو سوم کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لے، دانے ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کی سکن خراب ہو انہیں ناشپاتی کھانی چاہیے۔ کھانے میں روزانہ دہی کا استعمال ضرور کریں، کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ زیادہ چینی والے چائے پینے والے لوگ جلدی ہی موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ گڑ کھانے سے چہرے پر چائیا اور پمپل دور ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جو لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء موجود ہوتی ہے ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں، جلد صفائی ہو جائے گی۔ زیادہ نہانے والے انسان کو بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔
روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بہت جلد ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی بالوں میں کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کے ہونٹ لال اور ملائم ہو جائے گی۔ انڈے کی چھلکے کو پیس لیں، جو ایک زبردست رکمال کی طرح گندی فتیلیوں اور ساس پین وغیرہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہتر آئے گی۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلم پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چھلکا شامل کر کے کالیا کرے۔ خشک میں وہ جات استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آندھوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں اچھل لے۔ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر لگانے سے بالوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ کان میں میل جمع ہو جانے پر خارش ہونے لگتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 2-3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈالیں۔ ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل خود بخود باہر آ جائے گا۔ چینی کے بجائے گڑ کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھے، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور لاج دونوں محفوظ رہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ صبح کے وقت بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے، ساتھ ہی مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے کانسی میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں آئے گی۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفاتن اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لیے کپڑے کا تان کھولا ہوا ہوگا۔ وہ ابھی معاملات وہ نہ کر پائے گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹی کا دودھ دوہ کر لے چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنی حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا کر بال جلدی لمبے ہو جائے گے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ تہائی کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جل پڑنے لگتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چھٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے۔ دن میں 1 گلاس ضرور پیے۔ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے
नारियल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ती है। नाजरीन, इमाम अबू हनीफा का एक वाकया है कि एक शख्स ने बड़े बाजार में इमाम आजम की शान में गुस्ताखी की और गालियां दी। हजरत इमाम आजम ने गुस्सा को जब्त फरमा लिया और उसको कुछ नहीं कहा, और घर पर वापस आने के बाद एक ख्वान में काफी दिरहम व दीनार रखकर उस शख्स के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी, ये शख्स बाहर आया तो अशरफियों का ये ख्वान उसके सामने ये कहते हुए पेश फरमाया कि आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, अपनी नेकियां मुझे दे दी, मैं उस एहसान का बदला करने के लिए यह तोहफा पेश कर रहा हूं। इमाम के उस मामले का उसके कल्ब पर असर होना ही था। आइंदा को उस बुरी हसरत से हमेशा के लिए ताइफ हो गया। हजरत इमाम से माफ़ी मांगी और आपकी खिदमत और सोहबत में इल्म हासिल करने लगा, यहाँ तक कि आपके शागिर्दों में एक बड़े आलिम की हैसियत इख्तियार कर ली। नाजरीन, ज़हनी काम करने वाले लोग गोश्त छोड़कर सिर्फ सब्जियां खा लें तो उनको ज़्यादा तकन महसूस नहीं होगी। नाप में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती और काहिली और ढीलेपन का हात्मा होता है। ज्यादा प्यास लगने की सूरत में फौरन पानी मत पी जाओ, बल्कि घूंट घूंट करके पियो। बाल गिरने लगे तो बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीस कर सर को लीव करें और फिर साबुन के बगैर ही धो लें। इससे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। आधे सर का दर्द में अंगूर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, दर्द कम हो जाएगा। मसूर की दाल अक्सर कालिया करो, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। रात को नाप में तेल डालकर सोने से दिमाग तेज और याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। भूली हुई बातें भी याद आ जाती है। जो रोजाना दही खा लेते हैं, ऐसे लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। जो लोग खाना तेजी से खाते हैं, उनको दिल की बीमारी हो सकती है। खाना जल्दी हजम नहीं होता और ये मोटापे की वजह भी बन सकता है। खाना हमेशा आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। डेंगू के मरज में सिर्फ सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखने से व्हाइट सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन आपको यह ख्याल रखना है कि दानों को चबाना नहीं, बस मुंह में ही रखना है। नाज़रीन, मुस्नद दारिमी में सनद के साथ मज़कूर है कि एक मरतबा सुलेमान बिन अब्दुल मुत्तलिब मदीना तैयबा पहुंचे और चंद रोज क़ियाम किया तो लोगों से दरियाफ्त किया कि मदीना तैयबा में अब कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसने किसी सहाबी की सोहबत पाई हो। लोगों ने बतलाया, हाँ, अबू हाजिम ऐसे शाख्स है। सुलेमान ने अपना आदमी बेचकर उनको बुलवा लिया। जब वो तशरीफ लाए तो सुलेमान ने कहा कि अबू हाजिम, ये क्या बेमुरवती और बेवफाई है। अबू हाजिम ने कहा, आपने मेरे क्या बेमुरवती और बेवफाई देखी है। सुलेमान ने कहा कि मदीना के सब मशहूर लोग मुझसे मिलने आए, आप नहीं आए। अबू हाजिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देता हूँ इससे कि आप कोई ऐसी बात कहें जो वाकया के खिलाफ है। आज से पहले न आप मुझसे वाकिफ थे और न मैंने कभी आपको देखा था। ऐसे हालात में खुद मुलाकात के लिए आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बेवफाई कैसी। सुलेमान ने जवाब सुनकर इब्न शहाब ज़ुहरी और हाज़रीन मजलिस की तरफ इल्तिफात किया तो इमाम ज़ुहरी ने फरमाया कि अबू हाजिम ने सही फरमाया, आपने गलती की। इसके बाद सुलेमान ने रोए सहन बदल कर कुछ सवालात शुरू किए और कहा, ए अबू हाजिम, यह क्या बात है कि हम मौत से घबराते हैं। आपने फरमाया, वजह यह है कि आपने अपनी आखिरत को वीरान और दुनिया को आबाद किया है, इसलिए आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं। सुलेमान ने तस्लीम किया और पूछा कि कल अल्लाह ताला के सामने हाजिरी कैसी होगी। फरमाया कि नेक अमल करने वाला तो अल्लाह ताला के सामने इस तरह जाएगा जैसा कोई मुसाफिर सफर से वापस अपने घर वालों के पास जाता है, और बुरे अमल करने वाला इस तरह पेश होगा जैसा कोई भागा हुआ गुलाम पकड़कर आका के पास हाजिर किया जाए। सुलेमान ये सुनकर रो पड़े और कहने लगे, काश हमें मालूम होता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए किया सूरत तजवीज़ कर रखी है। नाजरीन, एक सांस में पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। अगर आप अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं तो उबले हुए आलू खाएं। हाथ पाँव काले रंग के हो तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफेद हो जाएगी।
پیٹ کا درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسے بھی ہو دور ہو جائے گی۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئے گی اور چہرہ صاف رہے گا۔